مائزر سمجھتے ہیں نا؟ ون ہو ڈزنٹ لائک ٹو اسپینڈ منی، ہو وانٹس ٹو سیو منی اینڈ سفر، اس کو کہتے ہیں مائزر۔ تو بخل کا ظاہری معنی تو یہی ہے، لیکن بخل کا جو اصل معنی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اصل معنی بخل کا کیا ہے کہ جیسے تمہیں کوئی حق معلوم ہو اور اس حق کا تم ذکر نہ کرو، کسی سے چھپا کے رکھو، کنجوسی کرو حق کے معاملے میں۔ جیسے اب مجھے عالم غیب کے راز پتہ چلے، ریاض الجنہ کے راز پتہ چلے، تو مجھ سے یہ رہا نہیں گیا، اس لیے نہیں کہ واہ واہ بلے بلے ہوگی، بلکہ اس لیے کہ کائنات میں پہلی دفعہ یعنی وہ ذات ہمارے سامنے جلوہ نما ہوئی، اور اس ذات نے اگر ہم کو کچھ بتایا ہے تو اس ذات کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم کتنے کچے پیٹ کے لوگ ہیں، ہے نا؟ نہ تو اس نے ہمیں کوئی یہ پابندیوں میں جکڑا کہ بھئی یہ بات صرف تیرے لیے، کسی اور کو نہیں بتانا۔ اتنی خوش فہمی تو ہم کو خود بھی نہیں تھی کہ بھئی میں اتنا خاص ہوں کہ صرف یہ راز میرے لیے ہی اترا ہے۔ یہ تو ایک وشفل تھنکنگ ہو جاتی نا۔ پھر دوسرا یہ کہ بھئی اگر ایسی نایاب نعمت میسر ہے اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرنی، عطا ہے یہ، ہم نے سوچا کہ یہ تو بات چھپانے والی نہیں ہے استاد، اس بات کا تو ڈھنڈورا پیٹنا ہوگا۔ حالانکہ ہم نے ایسا کیا نہیں، ہم نے ڈھنڈورا پیٹا نہیں اس کا، ہم نے ان میں سے 2-4 باتیں، زیادہ نہیں، 2-4 باتیں گنی چنی، کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر اس میں سے 1% آپ جان لیں تو آپ کپڑے پھاڑ کے جنگل میں نکل جائیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ اگر میں نے بتا دیا تو یہ سال آگے نکل جائے گا، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، اب تو یہ حسد ہو گیا نا، یہ تو حسد ہو گیا نا۔ اچھا دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ سرکار گوھر شاہی کی ذات سے متعلق اگر کوئی راز آپ کو مل جائے اور آپ کا اپنا ایمان نہ ہو اس پر، آپ کا اپنا ایمان اس پر نہ ہو، تو اس بے ایمانی کی وجہ سے بھی آپ اس کو چھپا لیتے ہیں۔ اچھا ایک اور شیطانی چیز لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یار ہر کام میں مرشد کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو کہہ دو کہ جب تک یہ آپس کے معاملات، آپس کے لڑائی جھگڑوں میں تجھے جج مقرر نہ کر لیں اور جو تو فیصلہ کرے اسے دل و جان سے قبول نہ کریں تو یہ مومن ہی نہیں ہے۔ مرشد کا آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر حق ہے۔ مرشد کے سامنے کوئی ذاتی صفاتی نہیں ہے تعلق آپ کا کہ جی یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے، کوئی ذاتی نہیں ہے، سب مرشد کی مرضی سے ہوتا ہے۔ میں اسکول میں داخل ہو جاؤں، مرشد اجازت دے تو ہوگا، میں شادی کر لوں، مرشد کہے ہاں تو ہوگی، مرشد کہے نہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ میں بات بتا رہا ہوں جو ہے پیری مریدی کا طریقہ۔ مرشد نے کہا ساری رات نوافل پڑھ، نہیں پڑھے تو بیعت ٹوٹ جائے گی۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں ہی نہیں جو ادھر بھی اتنی
سختی کو برداشت کر سکیں. لہٰذا اس مہربان، اس کریم کی شان دیکھیں، اس کی جود و سخا دیکھیں، اس کی حکمت دیکھیں کہ جس نے انتظار کیا کہ تمہارے قلب جوان ہو جائیں، پھر تمہارے قلب کو بیعت فرمائیں تاکہ مرشد کا حق تیرے دل پر ہو، جسم اور نفس پر نہ ہو. اور اگر تیرا نفس تابعداری نہ بھی کرے تو بھی قلب کی بیعت برقرار رہے. تو جب تیرا قلب سرکار کے قلب پر بیعت کر لے گا پھر تو مرشد بنے گا نا. اور وہ قلب جب بیعت کرتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے بیعت؟ اس کی نشانی ہے کہ تیرے دل پہ تصویر یار آ جائے گی. جس دل نے سرکار کے دل کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے اس بیعت کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر تصویر یار نقش ہو جائے گی. پھر وہ کہیں بھی ہے سرکار اس کے ساتھ ہی ہیں.